اپنے 2024 کو خوش، صحت مند، دولت مند اور خوشحال کیسے بنائیں؟ اس ویڈیو لیکچر میں 10 عادات کا اشتراک کروں گا جو آپ کے 2024 کو خوش، صحت مند، دولت مند اور خوشحال بنا سکتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، لہٰذا ان 10 عادات کو اپنانے سے آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اگلی آنے والی سلائیڈز میں ان 10 عادات کو دیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اوور لوڈنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی روزمرہ کی کام کی فہرست کو اوور لوڈ کرنے سے تناؤ، جلن اور مغلوب اور پریشان ہونے کا مستقل احساس ہو سکتا ہے۔ آپ زیادہ خوش ہو سکتے ہیں اگر آپ صرف اپنی ترجیحات طے کر لیں کہ واقعی آج کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کل اگلے ہفتے کے لیے کیا چھوڑا جا سکتا ہے۔ مشہور محاورہ یاد کریں۔ مشہور کہاوت یاد کریں کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا اور نہ ہی آپ کے تمام کام ایک دن میں مکمل ہوں گے۔ اسے اپنے اوپر آسان رکھیں۔ تم انسان ہو، روبوٹ نہیں، اور انسان کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کو ہاں کہنا۔ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اصطلاح کے بارے میں سنا ہے۔ اگر آپ ہر ایک اور ہر چیز کو مسلسل ہاں کہہ رہے ہیں تو آپ ایک ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ مددگار اور اس میں شامل ہونا بہت اچھا ہے، لیکن خود کو بہت پتلا کرنا آپ کی خوشی کو تیزی سے ختم کر سکتا ہے۔ نہیں کہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز یا بے پرواہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وقت، توانائی اور دماغی صحت کا احترام کر رہے ہیں۔ نہیں کہنے کے معیار پر عمل کرنا شروع کریں۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ہاں کو ان چیزوں کے لیے محفوظ کریں جو آپ کی اپنی زندگی میں واقعی آپ کے لیے اہم ہے۔ خود کی دیکھ بھال کو نظر انداز کرنا۔ میں اس قسم کا شخص رہا ہوں جو بیک برنر، ورک، فیملی، فرینڈز پر خود کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ باقی سب کچھ پہلے آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ ذمہ دار چیز ہے۔ اگر میں اپنا خیال نہیں رکھتا ہوں تو میں اپنی زندگی میں کسی اور چیز کا مؤثر طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتا۔ اگر ریزورٹ میں تھوڑی سی چہل قدمی کرنا، پسندیدہ کتاب پڑھنا، یہاں تک کہ اپنے پسندیدہ صحرا میں اپنا علاج کرنا اتنا آسان ہو سکتا ہے۔ خود کی دیکھ بھال، ایک خود غرض عمل۔ آپ کی خود کی دیکھ بھال کا مطلب خود غرض ہونا نہیں ہے۔ یہ آپ کے معمولات کا ایک غیر گفت و شنید حصہ ہے۔ آپ کا خوش 2024 خود خوش ہوگا کہ آپ نے ایسا کیا۔ اگر آپ اپنی صحت، اپنے کام کے اوقات اور اپنی ذمہ داریوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے پیارے خواب کو پورا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا، صحت مند، امیر اور خوشحال نہیں رہ سکتا۔ جسمانی صحت کو نظر انداز کرنا۔ اگر آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی جسمانی صحت خوشی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اگر آپ مسلسل سست یا بیمار محسوس کر رہے ہیں تو خوشی محسوس کرنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صحت مند، دولت مند اور خوشحال زندگی کے لیے اپنی محنت کی سطح کو کم کر رہے ہیں۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی زندگی کا پہلا اور اہم قدم ہونا چاہیے۔ کام کا شیڈول بنائیں، ورنہ کام کو اچھی طرح سے پورا کرنا مشکل ہوگا۔ صحت مند غذا۔ صحت مند غذا کو برقرار رکھنے سے آپ کے مزاج اور توانائی کی سطحوں کو نمایاں طور پر متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی جسمانی صحت کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ تبدیلی کرنے کا وقت ہے۔ صحت مند کیسے رہیں؟ اپنے دن کے لیے ایک سادہ ورزش کا معمول شروع کریں یا صحت مند کھانے کا انتخاب کریں۔ ایک چھوٹا قدم اور ایک قدم بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے جسم کا خیال رکھیں اور آپ کی خوشی آپ کے لیے تیار ہوگی۔ رنجشوں کو تھامے رکھنا۔ ہماری زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں تکلیف ہوئی ہے یا غلط کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر یہ انسان ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اب جہاں بھی جائیں ایک بھاری بیگ لے کر جائیں، یہ آپ کا وزن کم کرتا ہے اور آپ کو ماضی میں پھنسا دیتا ہے۔ مفت کیسے حاصل کریں؟ معافی دوسرے شخص کو حق سے دور کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو تلخی اور ناراضگی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ آپ کے امن اور خوشی کو دوبارہ پکڑنے کے بارے میں منتخب کرنے کے بارے میں ہے۔ رنجشوں کو چھوڑنا۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں یا آپ کو اس شخص کے ساتھ صلح کرنی ہوگی جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ اپنی خوشی اور فلاح پر توجہ مرکوز کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اپنا بوجھ ہلکا کریں اور ایک خوشگوار 2024 میں قدم رکھیں۔ آپ اس کے مستحق ہیں۔ اپنے آپ کا دوسروں سے موازنہ کرنا یہ تھکا دینے والا تھا اور اس نے خوشی اور خوشی کے لمحات چرا لیے۔ یہ اچھی طرح سے کہا جاتا ہے کہ موازنہ خوشی کا چور ہے۔ اس نے مجھے 1 ٹن اینٹوں کی طرح مارا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے صرف سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور زندگی کی خوشیوں اور خوشیوں سے دور پھینکنا ہے۔ کیا آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا چاہیے؟ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے سے گریز کریں۔ یہ آزاد ہونے کا وقت ہے۔ آپ کامیابی کے اپنے منفرد سفر پر ہیں۔ اسے گلے لگائیں، اسے منائیں، اور سب سے اہم بات، اس کا موازنہ نہ کریں۔ اپنے احساسات کو نظر انداز کرنا ایک لمحے کے لیے حقیقی بنے۔ ہم سب کو کچھ دن ایسے گزرے جب ہم اپنے ساتھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تھے، اور یہ بالکل واقعی تھا۔ ہم انسان ہیں، بے حس روبوٹ نہیں۔ کیا ہم حقیقت کو نظر انداز کریں گے یا اس کا سامنا کریں گے؟ ہم زیادہ تر وقت ان احساسات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں قالین کے نیچے دھکیل دیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، یہ ان کے ساتھ سر جوڑ کر نمٹنے سے زیادہ آسان لگتا ہے۔ بس مجھ پر بھروسہ کریں۔ اپنے جذبات کو نظر انداز کرنا ایک ساحل سمندر کی گیند کو پانی کے اندر رکھنے کی کوشش کے مترادف ہے۔ وہ بالآخر زیادہ شدت کے ساتھ بیک اپ ہو جائیں گے، اس لیے ان کا سامنا کریں، انہیں سمجھیں، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ماضی یا مستقبل میں رہنا۔ کیا آپ کو خیال آیا کہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو ذہنی طور پر خود کو ماضی یا مستقبل میں لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا حال میں رہنا اچھا ہے؟ اگرچہ یہ صلاحیت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن یہ اکثر ہمیں ماضی کے پچھتاوے یا مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کے بارے میں فکر کرنے کی طرف لے جاتی۔ آپ نہ تو ماضی کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ حال میں رہنا خوشی کی کلید ہے۔ کیا انتخاب کرنا ہے، ماضی یا حال؟ اس لیے ماضی کو چھوڑ دیں، مستقبل کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور حال میں جینا شروع کریں۔ یہ آپ کے 2024 کو خوشگوار بنا دے گا۔ یہ ایک اچھی طرح سے کہا گیا اقتباس ہے، جو آپ آج کر سکتے ہیں اسے کل کو کبھی مت چھوڑے۔ ضروری کام آج کسی بھی قیمت پر مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ ماننا کہ آپ کافی اچھے نہیں ہیں۔ میرے سر میں ایک چھوٹی سی آواز ہے جو مجھے بتاتی تھی کہ میں کافی اچھا نہیں ہوں، کافی ہوشیار ہوں یا کافی باصلاحیت ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آواز سچائی نہیں تھی، بات صرف خوف اور عدم تحفظ کی تھی۔ اگر آپ کے سر میں آواز آتی ہے کہ آپ کافی اچھے نہیں ہیں، اسے مت سنیں۔ جیسے آپ ہیں، آپ کافی سے زیادہ ہیں، اور جتنی جلدی آپ اس پر یقین کریں گے، آپ اتنے ہی خوش ہوں گے۔ غلط جگہوں پر خوشی کی تلاش۔ آئیے سوچیں، ہم نے کتنی بار خواب دیکھا کہ پروموشن ملنے کے بعد مجھے خوشی ہوگی، یا جب مجھے اپنا پرفیکٹ اور پیار کرنے والا ساتھی مل جائے گا تو میں خوش ہوں گی۔ زیادہ تر ہم اپنی خوشی کو بیرونی عوامل سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ سخت سچائی ہے، خوشی ایک اندرونی کام ہے۔ حقیقی خوشی کیا ہے؟ یہ خود کو قبول کرنے کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا اور اپنے اب سے سچی زندگی گزارنا، وہ زندگی نہیں جس کی دوسرے اب سے توقع کرتے ہیں۔ غلط جگہوں پر خوشیاں تلاش کرنا چھوڑ دیں، اندر دیکھنا شروع کریں۔ یہ ایک مشکل سفر ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے قابل ہے۔ نتیجہ: اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو 2024 میں خوش رہنے کے لیے الوداع کہنے کے لیے 10 عادات ملی ہیں۔ یہ ایک کہاوت ہے، جہاں مرضی وہاں راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کام کو طے شدہ پیرامیٹر اور وقت کے اندر مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف آپ کی قوت ارادی ہے جو کام کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ آسان کام نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہ کام اپنے خوشگوار اور خوشحال 2024 کے لیے کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ ترقی کے بارے میں ہے، کمال نہیں۔
لہذا اسے ایک وقت میں ایک قدم اٹھائیں۔ آپ کو مل گیا ہے؟ مشورے اور سفارشات ہمیشہ ہر ایک کے لیے موجود رہی ہیں، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس کے بہترین ہونے تک کام کرتے رہیں۔ کامیابی زیادہ دور نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے ایک خوشگوار 2024۔ میرا ویڈیو لیکچر دیکھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت کے لیے آپ کا شکریہ۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے جی منی کے ساتھ سیکھیں۔